بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دین کے معاملے میں وہ نئی بات پیدا کرتا ہے، کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ یہاں ہمارے یہاں پیر صاحب تشریف لائے، پیر عارف شاہ صاحب، اور انہوں نے یہاں پہلے تو یہ بدعت نہیں تھی لیکن ترغیب دے کر اس کو شروع کرنے کی انہوں نے کوشش فرمائی کہ نماز کے بعد 3 دفعہ نماز کے بعد کلمے کا ذکر کیا کریں۔ نماز کے بعد اذکار بہت سارے ثابت ہیں لیکن 3 دفعہ کلمہ طیبہ اونچی آواز میں فرض نماز کے بعد پڑھنا کہیں پر بھی ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، اور اس کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں۔ لیکن بعض لوگ اس نازک وقت میں بھی لوگوں کی توجہ بدعات کی طرف کرتے ہیں اور لوگوں میں پریشانی بناتے ہیں، بے چینی پھیلاتے ہیں۔ تو ابتدا تو انہوں نے کی، اگر وہ ابتدا نہ کرتے تو جواب نہ دیا جاتا، ہم ان مسائل میں نہیں پڑھتے۔ ابتدا تو ان کی طرف سے ہوئی، اب جواب دینا مجبوری تھی۔ اس وجہ سے انشاءاللہ العزیز ان کی پیش کردہ دلیل کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ بات بھی آپ کو سناتے ہیں، آپ ان کی بات سماعت فرما لیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے اس دلیل کا انشاءاللہ علمی انداز میں جائزہ لیا جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، حق کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا مجھے بتاؤ جی، آج بیان سے پہلے ذکر الہی ہوا کہ نہیں ہوا ہے نا؟ ایسا ذکر کبھی آپ نے ان سے بھی سنا ہے؟ ہاں شاباش، نہیں ذرا اونچی آواز میں بولو نا۔ وہ مسجد میں نماز پڑھتے جیسے اللہ پہ احسان کرنے گئے ہیں، کھٹا کھٹ سلام پھیرا وہ بھاگ گئے، سلام پھیرا وہ بھاگ گئے۔ یہ خدا کی رحمت ہے، اہل سنت و جماعت الحمدللہ۔ حضور کی حدیث ہے، سرکار حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی میں نماز ہوتی تھی تو ہمیں اس وقت خبر ہوتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا گھروں میں بیٹھے کہ نماز ہو گئی ہے۔ ایسے فرمایا ہے نبی پاک اونچی آواز میں ذکر کرتے تھے، وہ ذکر کی آواز گلیوں اور محلوں تک آ جایا کرتی تھی۔ نماز کے بعد اونچی آواز میں ذکر کیا کرو، لا الہ الا اللہ۔ ویڈیو آپ نے سماعت فرما لی اور اس میں نماز کے بعد ذکر کرنے کی جو بلند آواز میں 3 مرتبہ ذکر کرنے کی بات ہے، یہ ایک بدعت ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں اپنی عقل کافی نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں ثابت معتبر انداز میں کسی چیز کا ثابت ہونا ضروری ہے کہ وہ ادلہ اربع جو شریعت کے ادلہ اربع ہیں ان سے وہ چیز ثابت ہو۔ اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور اس کو دین کے نام پر کیا جاتا ہے تو وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور اسی کے بارے میں حدیث مشکوٰۃ شریف کی روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اب پیر صاحب نے نماز کے بعد ذکر کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے ختم ہونے کو ہم اس بلند ذکر کی وجہ سے پہچان لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر چکے ہیں۔ یہ جو انہوں نے دلیل دی ہے، اس دلیل کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے تاکہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے کہ دلیل اسی بات کی ہے جس پر انہوں نے پیش کی ہے، اور یہ دلیل کس درجے کی ہے۔ چنانچہ یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہاں پر یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ پیر صاحب کی ویڈیو دیکھیں تو اس میں کہتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ کی حدیث ہے، سرکار حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں۔ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ روایت کس کی ہے۔ یہ بخاری شریف میں، مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ روایت کیا ہے؟ وہ روایت انہوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے ترجمہ پیش کیا ہے، میں روایت پڑھتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے، قال عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اعرف
انقضاء صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے ختم فرمانے کو میں تکبیر کے ذریعے جو اللہ اکبر وہ کہتے تھے نماز پڑھ کر اس سے پہچان لیتا تھا۔ یہاں پر 2-3 باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ جو دلیل پیش کی گئی ہے یہ دلیل انہوں نے کلمے پر پیش کی ہے، اور ساتھ کلمے کا ذکر بھی کرایا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی نماز کے بعد جو ہے نا اس طرح ذکر کیا کرو۔ ذکر کے تو کوئی بھی منکر نہیں ہے، بات ذکر کی نہیں ہے، بات اپنے عقل کی نہیں ہے۔ دین عقل کے ساتھ نہیں چلتا ہے، دین دلائل کے ساتھ چلتا ہے، تو ذکر کرنے سے تو کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو صورت ہے کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنا، انہوں نے پڑھایا بھی صحیح، اور دلیل جو دی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ اس میں اس حدیث پاک میں کلمہ طیبہ کا ذکر ہوتا تو پھر یہ ان کی دلیل بنتی تھی۔ لیکن پیر صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے شاید یہ روایت پڑھی نہیں، صرف سنی ہے یا پڑھی ہے لیکن جان بوجھ کر ایسا کام کر گئے ہیں جو ایک عالم دین کی شان سے بہت دور ہے۔ حدیث پاک میں آپ حضرات نے سنا اور دیکھ بھی رہے ہیں، کنت اعرف انقضاء صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ تکبیر کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ عام آدمی جو عربی نہیں بھی جانتا وہ بھی جانتا ہے کہ تکبیر کا معنی اللہ اکبر ہے، تکبیر کا معنی لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ ترغیب کلمہ طیبہ کی دی جا رہی ہے اور دلیل وہ پیش کی جا رہی ہے جس میں اللہ اکبر کہنے کا ذکر ہے۔ یہی روایت مشکات والے حضرات نے بھی بیان، مشکات کے مصنف رحمہ اللہ نے بیان کی، اور ساتھ ساتھ حاشیے میں اس کی تشریح بھی آئی ہے۔ یہ مشکات شریف میرے سامنے ہے، صفحہ نمبر 88 ہے، پہلی جلد۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کنت اعرف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر۔ یہاں پر بھی بالکل وہی الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد اللہ اکبر فرماتے تھے، اور اس سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل ہو چکی ہے۔ پیر صاحب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے حاشیے پر نظر مار لی ہوتی تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ میری دلیل بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ یہاں حاشیے کے اندر مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ اقوال ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے، ان توجیہات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ احناف کے ہاں جو منقول، جہاں پر ذکر بالجار منقول ہے اس کے علاوہ ذکر کرنا ناجائز ہے، ذکر بالجار ناجائز ہے۔ اس وجہ سے توجیہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ اکبر کے بارے میں روایت ہے۔ اگر یہ بالفرض کلمہ طیبہ کے بارے میں بالفرض ہوتی بھی صحیح، تب بھی آپ حاشیہ دیکھ لیتے تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ یہ میری دلیل نہیں بن سکتی۔ وقیل، حاشیہ نمبر 8 ہے، وقیل کانوا یقولون اللہ اکبر مرتن او ثلاثا بعد الصلاۃ۔ یہاں انہوں نے فرمایا کہ کہا گیا ہے کہ صحابہ کرام اللہ اکبر کو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ نماز کے بعد کہا کرتے تھے۔ تکبیر کا معنی بھی ہر ایک کو سمجھ آتا ہے، لیکن مزید وضاحت کے لیے یہ بتایا گیا کہ اس سے کلمہ طیبہ مراد نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا مراد ہے۔ وقال ایاز ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کان لم يحضر الجماعہ لانه كان صغيرا مما لا يواظب على ذلك۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نماز میں آتے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے صحابہ نماز نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ گھر بیٹھے ہوتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا، اس وجہ سے کہ وہ بہت چھوٹے تھے اور ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو پابندی کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ آ کر پڑھتے ہیں، بہت چھوٹے بچے تھے، ان پر نماز اس وقت فرض ہی نہیں تھی۔ وقیل، اور تیسرا قول یہ ہے یحتمل ان یکون حاضرا فی اواخر الصفوف۔ فرمایا ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وہ بالکل آخری صفوں میں ہوں اور اللہ اکبر کے ذریعے ان کو یہ بات معلوم ہو کہ نماز مکمل ہو گئی ہے۔ وقیل کان ذلک فی ایام التشریق بمنع۔ فرمایا ایک قول یہ ہے کہ یہ ایام تشریق کی بات ہے، ایام تشریق میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق پڑھی جاتی تھی۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جب اونچی آواز میں پڑھتے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا نماز مکمل ہو گئی ہے۔ اور آخر میں فرمایا یہ جو چوتھا قول ہے، فرمایا ھذا اوفق لمذہب الحنفیہ، یہ حنفی مذہب کے بالکل مطابق ہے اور زیادہ موافق ہے، فی قراءتہم الجہر بالذکر فیما عدا ما ورد۔ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں ذکر بالجہر منقول ہے اس کے علاوہ احناف چونکہ ذکر بالجہر کو ناجائز سمجھتے ہیں، مکروہ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے یہی بات زیادہ مناسب ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی یہ توجیہ کی جائے۔ اب آپ حضرات کے سامنے ساری بات آ چکی
کہ اول تو یہ اللہ اکبر کے بارے میں روایت تھی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس روایت کے اندر کئی احتمالات ہیں، اور یہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں تو ہے ہی نہیں، کلمہ طیبہ کے بارے میں تو ہے ہی نہیں، لیکن پیر صاحب نے یہ سب کچھ پڑھنے کی، یا تو انہوں نے پڑھا نہیں، یا پڑھنے کے باوجود انہوں نے تکبیر کا معنی نہیں سمجھا، یا سمجھنے کے باوجود جان بوجھ کر پتہ تھا کہ اللہ اکبر کے بارے میں روایت ہے، اور پھر بھی انہوں نے جڑ دی ہے اور انہوں نے کلمہ طیبہ پر اس کو فٹ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کلمہ طیبہ یہ نہ کہیں کہ یہ ایک چیز ہے، دین کے اندر جو چیز ثابت کرنی ہو اسی کی دلیل پیش کرنی پڑتی ہے، دعویٰ اور دلیل اور، تو پتہ نہیں انہوں نے ناسمجھی میں ایسے کر دیا ہے۔ اور یہی گمان رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی عالم دین آدمی ایسا کر نہیں سکتا ہے، ناسمجھی میں ایسا کیا ہوگا، تکبیر کا معنی نہیں آتا ہوگا تو مجھ سے پوچھ لیتے کہ تکبیر کا کیا معنی ہے۔ یہ ہے کہ پتہ تو تھا لیکن جان بوجھ کر انہوں نے، پتہ تھا کہ اللہ اکبر کے بارے میں روایت ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے مسئلے کی اس کو جان بوجھ کر بزور دلیل بنایا ہے، تو یہ پھر بہت بڑی بددیانتی ہے۔ تو میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی ہم نے ایک مسئلہ آپ کا جو ہے اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کی، اب دوسرے مسئلے کی، تو آئندہ کے لیے مہربانی کر کے یہ اس وقت امت میں اختلافی مسائل پھیلانا یہ بہت زیادہ امت کے ساتھ ظلم ہے۔ لوگ نماز روزہ نہیں کرتے ہیں اور ان کو ان چیزوں میں الجھا دیا جائے تو لوگوں کے لیے پریشانی بن جاتی ہے، بے چینی پھیلتی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اختلافی مسائل نہ چھیڑیں، تاکہ ہر ایک کا ہمیں علمی جائزہ لے کر یہ نہ ہو کہ ہر ایک کی حقیقت سامنے لانی پڑے تو تھوڑی بہت جو آپ کی عزت ہماری خاموشی کی وجہ سے بنی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حق سچ سمجھ کر صحیح سچی دینداری کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔